السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے اولین اور وہ لوگ جنہوں نے حسن عمل کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں۔ یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر ہے جو سبقت لے جانے والے ہیں، جو روحانی مرتبے میں سب سے اوپر ہیں اور اپنے ایمان کے معیاروں اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق اعمال بجا لانے والوں میں باقی سب کو پیچھے چھوڑنے والے۔ یہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے اور دوسروں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے اپنی مثالیں بطور نمونہ چھوڑ گئے تاکہ دوسرے ان کے نمونوں کی تقلید کریں۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہاں صحابہ کو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ بنایا ہے اور اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے معیار اور ان اعمال سے راضی ہوا جو وہ بجا لاتے رہے، اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں شامل رہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی ان نمونوں پر چلتے رہیں گے، ایمان، اخلاص،
وفا اور اعمال صالحہ بجا لاتے رہیں گے، خدا تعالیٰ کے انعامات کے حاصل کرنے والے بنتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بلند مقام کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہوئے ان کی پیروی کو ہدایت پانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ اے محمد، تیرے صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے صحابہ کا میرے نزدیک ایسا مرتبہ ہے جیسے آسمان میں ستارے ہیں، بعض سے روشن تر ہیں، لیکن نور ہر ایک میں موجود۔ بس جس نے تیرے کسی صحابی کی پیروی کی میرے نزدیک وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، ہر ایک ان میں سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صحابہ کے مقام و مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے ان سے راضی ہونے اور اللہ تعالیٰ سے ان کا راضی ہونے کا ذکر فرماتے ہوئے ایک جگہ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں وہ صدق دکھلایا ہے کہ انہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی آواز آ گئی۔ یہ اعلیٰ درجے کا مقام ہے جو صحابہ کو حاصل ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اس مقام کی خوبیاں اور کمالات الفاظ میں ادا نہیں ہو سکتے۔ کیا خوبیاں اور کتنے کمالات ہیں اس کے، الفاظ ان کا احاطہ کرنے سے کہ قابل نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جانا شخص کا کام نہیں، بلکہ یہ توکل، تبتل اور رضا و تسلیم کا اعلیٰ مقام ہے، جہاں پہنچ کر انسان کو کسی قسم کا شکوہ شکایت اپنے مولا سے نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے راضی ہونا موقوف ہے بندے کے کمال صدق و وفاداری اور اعلیٰ درجے کی پاکیزگی اور طہارت اور کمال اطاعت پر۔ فرمایا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے معرفت اور سلوک کے تمام مدارج طے کر لیے تھے۔ پھر وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنے دل کو پاک کرو کہ مولا کریم تم سے راضی ہو جائے، ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، اور تم اس سے راضی ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ سے کبھی کسی قسم کا شکوہ نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کے لیے اپنے صدق، سچائی اور وفاداری کو بھی کمال تک پہنچانا ہے، اپنے پاکیزگی کے درجے کو بھی اعلیٰ معیار تک پہنچانا ہے، طہارت کو بھی اعلیٰ معیار تک لے کے جانا ہے، اور اطاعت کے بھی اعلیٰ معیار قائم کرنے۔ فرمایا کہ اور تم اس سے مولا کریم تم سے راضی ہو جائے، یہ باتیں ہوں گی تو مولا کریم راضی ہوگا،
اور تم اس سے راضی ہو جاؤ، پھر وہ تمہارے جسم میں، تمہاری باتوں میں برکت رکھ دے گا۔ جب یہ مقام حاصل ہو جائے پھر برکت حاصل ہوتی ہے۔ بس صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا قرب پانا ہے، ان کے اگر آپس کے اختلافات کہیں نظر بھی آتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں قابل تقلید اور روشن ستارے کا نام ہی دیا ہے، یہی بتایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے صحابہ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے کام لینا، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ جو شخص ان سے محبت کرے گا تو وہ دراصل میری محبت کی وجہ سے کرے گا، اور جو شخص ان سے بغض رکھے گا وہ دراصل مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ جو شخص ان کو دکھ دے گا اس نے مجھ کو دکھ دیا، اور جس نے مجھے دکھ دیا اس نے اللہ تعالیٰ کو دکھ دیا، اور جس نے اللہ کو دکھ دیا اور ناراض کیا تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی گرفت میں ہے۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہنا۔ مختلف فرقے ہمارے جہاں مسلمانوں میں جو ہیں ایک دوسرے پہ جب الزام لگاتے ہیں، خاص طور پہ شیعہ تو بہت زیادہ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ فرمایا کہ برا بھلا مت کہنا، ان کے کسی اقدام پر تنقید نہ کرنا۔ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرو تو بھی تمہیں اتنا ثواب و اجر نہیں ملے گا جتنا انہیں ایک مد یا اس کے نصف کے برابر خرچ کرنے پر ملا تھا۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، اور ہمارے لیے نمونہ ہے، جن کے پیچھے ہم نے چلنا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے تو۔ بجائے یہ کہ کسی کے خلاف کوئی بات کی جائے یا کسی بارے میں بھی ذہن میں خیال آئے، کسی کے مرتبہ کو ہم اپنے بنائے ہوئے معیار کے مطابق پرکھنے کی کوشش کریں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام صحابہ کے مقام و مرتبہ کا مزید ادراک دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انصافاً دیکھا جائے کہ ہمارے ہادی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے خدا اور رسول کے لیے کیا کیا جانثاریاں کی، جلا وطن ہوئے، ظلم اٹھائے، طرح طرح کے مصائب برداشت کیے، جانیں دیں، لیکن صدق و وفا کے ساتھ قدم مارتے ہی گئے۔ بس وہ کیا بات تھی کہ جس نے انہیں ایسا جانثار بنا دیا؟ وہ سچی الہی محبت کا جوش تھا جس کی شعاع ان کے دل میں پڑ چکی تھی۔ اس لیے خواہ کسی نبی کے ساتھ مقابلہ کر لیا جاوے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تزکیہ نفس، اپنے پیراؤں کو دنیا سے متنفر کرا دینا، شجاعت کے ساتھ صداقت کے لیے خون بہا دینا، اس کی نظیر کہیں نہ مل سکے گی۔ فرماتے ہیں کہ یہ مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے، اور ان میں جو باہمی الفت و محبت تھی اس کا نقشہ دو فکروں میں بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ وہ الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، یعنی جو تالیف ان میں ہے وہ ہرگز پیدا نہ ہوتی، خاص سونے کا پہاڑ بھی دیا جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب ایک اور جماعت مسیح موعود کی ہے جس نے اپنے اندر صحابہ کا رنگ پیدا کرنا۔ صحابہ کی تو وہ پاک جماعت تھی جس کی تعریف میں قرآن شریف بھرا پڑا ہے۔ کیا آپ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ ایسے ہیں؟ جب خدا کہتا ہے کہ حضرت مسیح کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو صحابہ کے دوش بدوش ہوں گے، صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے اپنا مال،
اپنا وطن راہ حق میں دے دیا اور سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معاملہ اکثر سنا ہوگا۔ ایک دفعہ جب راہ خدا میں مال دینے کا حکم ہوا تو گھر کا کل اثاثہ لے آئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ گھر میں کیا چھوڑ آئے، تو فرمایا کہ خدا اور رسول کو گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رئیس مکہ ہو اور کمبل پوش ہو۔ اب حضرت عبور کا مقام رئیس تھے مکے کے، مسلمان ہو گئے تو کمبل پوش ہو گئے۔ غربا کا لباس پہنے، یہ سمجھ لو کہ وہ لوگ تو خدا کی راہ میں شہید ہو گئے، ان کے لیے تو یہی لکھا ہے کہ سیفوں یعنی تلواروں کے نیچے بہشت ہے۔ لیکن ہمارے لیے تو اتنی سختی نہیں، کیونکہ جزاء الحرب ہمارے لیے آیا ہے، یعنی مہدی کے وقت لڑائی نہیں ہوگی۔ پھر صحابہ کے طریقے زندگی کا نقشہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا تناؤ پسند اور خرد و نوش کے دل دادا تھے، جو کفار پر غالب تھے، صرف آسانیاں چاہتے تھے، اس لیے کفار پر غالب آ گئے۔ فرمایا نہیں، یہ بات تو نہیں۔ پہلی کتابوں میں بھی ان کی نسبت آیا ہے کہ وہ قائم اللیل اور صائم الدہر ہوں گے۔ ان کی راتیں ذکر اور فکر میں گزرتی تھیں، اور ان کی زندگی کیسے بسر ہوتی تھی۔ قرآن کریم کی ذیل کی آیہ شریفہ ان کے طریقے زندگی کا پورا نقشہ کھینچ کر دکھاتی ہے کہ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ اور یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور سرحد پر اپنے گھوڑے باندھے رکھو کہ خدا کے دشمن اور تمہارے دشمن اس تمہاری تیاری اور استعداد سے ڈرتے رہیں۔ اے مومنو، صبر اور مصابرت اور مرابطت رکھنا، صبر کرتے رہنا، صبر دکھاؤ اور صبر کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ رباط کے معنی کیا ہیں؟ رباط ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو دشمن کی سرحد پر باندھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کو اعداء کے مقابلے کے لیے مستعد رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اس رباط کے لفظ سے انہیں پوری اور سچی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ان کے سپرد دو کام تھے، ایک ظاہری دشمنوں کا مقابلہ اور دوسرا روحانی مقابلہ۔ روحانی مقابلے کے لیے بھی رباط کا حکم ہے، سچی تیاری کرتے رہو ہر وقت۔ فرمایا اور رباط لغت میں نفس اور انسانی دل کو بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک لطیف بات ہے کہ گھوڑے وہی کام کرتے ہیں جو سدھائے ہوئے اور تعلیم یافتہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج کل گھوڑوں کی تعلیم و تربیت کا اسی انداز پر لحاظ رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح ان کو سدھایا اور سکھایا جاتا ہے، جس طرح بچوں کو اسکولوں میں خاص احتیاط اور اہتمام سے تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر ان کو تعلیم نہ دی جائے تو وہ سدھائے نہ جائیں، وہ بالکل نکمے ہو جائیں اور بجائے مفید ہونے کے خوفناک اور مضر ثابت ہوں۔ بس اسی طرح نفس کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی قابو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ بس رباط اسی وقت ہوگا جب انسان ایک مومن علمی اور عملی طور پر ترقی کی کوشش کرے اور اپنے نفس کو بھی لگام دیتا رہے۔ صحابہ کے کیسے نمونے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کے نتیجے میں ان میں پیدا ہوئے، اس کے بعد نمونے پیش کرتا ہوں۔ ایک تو ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نمونہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباس میں دیکھا کہ اپنے گھر کا کل سامان دینی ضرورت کے وقت لے کر حاضر ہو گئے۔ آپ کے انکسار اور اللہ تعالیٰ کی خشیت کا ایک واقعہ سنیں۔ ایک دفعہ
ابو بکر کی حضرت عمر کے ساتھ تکرار ہو گئی، لمبی بحث ہو گئی جو ناراضگی تک آوازیں اونچی ہو گئی ہوں گی ان کی۔ اس کے بعد میں جو ختم ہو گئی بات، حضرت ابو بکر حضرت عمر کے پاس گئے اور معذرت کی کہ زیادہ تکرار میں شاید زیادہ کچھ اونچی آواز ہو گئی ہوگی، سخت الفاظ ہو گئے ہوں گے، معذرت کی، لیکن انہوں نے معاف کرنے سے، حضرت عمر نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت ابو بکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کیا اور عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں اس کی معافی کے لیے حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تھوڑی دیر بعد ہی حضرت عمر کو بھی احساس ندامت ہوا، شرمندگی ہوئی، احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی تھی، اور وہ بھی حضرت عمر کے گھر گئے کہ ان سے معذرت کریں۔ وہاں دیکھا تو گھر میں نہیں تھے، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر بھی انہیں دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ناراضگی سے سرخ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑا ناراضگی ہے حضرت عمر پہ، حضرت ابو بکر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ غلطی میری تھی، آپ عمر کو معاف کر دیں۔ یہ تھا آپ کا انکسار اور اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اور پھر حضرت عمر بھی شرمندہ تھے اور معافی مانگنے آئے تھے، دونوں طرف سے شرمندگی تھی۔ یہ وہ پاک معاشرہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اور اس میں رہنے والے اللہ تعالیٰ کی رضا کی مورد بنے۔ حضرت عمر کی عاجزی کا ایک واقعہ کا ذکر یوں ملتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ حضرت ابو بکر سے بہتر ہیں۔ اس پر حضرت عمر رونے لگے اور فرمایا کہ خدا کی قسم، حضرت ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن ہی عمر اور اس کی اولاد کی پوری زندگی سے بہتر ہے۔ فرمایا کیا میں تمہیں اس رات اور دن کا حال سناؤں؟ پوچھنے والے کے کہنے پر کہ ہاں جی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی رات تو وہ تھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے رات کو جانا پڑا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ساتھ دیا، اور ان کا دن وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور عرب نماز اور زکوٰۃ سے منکر ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے میرے مشورے کے برخلاف جہاد کا عزم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں کامیاب کر کے ثابت فرمایا کہ وہ حق پر تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور جلیل القدر صحابی حضرت عثمان تھے، جو خلیفہ ثالث بھی تھے۔ آپ کی صلہ رحمی اور بہت سی خصوصیات کے ساتھ آپ کی زندگی میں بہت ساری خصوصیات بڑی نمایاں ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان سب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ جب مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ آیا اور اس دین کے لیے قربانیاں کرنے والے بہت تھے، جب توسیع مسجد نبوی کا معاملہ آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارد گرد کے جتنے مکانات ہیں ان کو مسجد میں شامل کر لیا جائے۔ ظاہر ہے مکانات لوگوں سے خریدنے تھے۔ اس وقت حضرت عثمان نے آگے بڑھ کر یعنی فوری طور پر اپنے پیش کیا کہ میں خریدتا ہوں، اور 15,000 درہم دے کر وہ جگہ خرید لی۔ مسلمانوں کو پانی کی دقت کا سامنا ہوا۔ ایک یہودی کا کنواں تھا، وہاں سے پانی لینے میں دقت تھی،
تو آپ نے یہودی سے منہ مانگی قیمت پر وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام فرمایا. یہ ہمدردی خلق تھی یہ ان کی. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں. امیر معاویہ نے کسی سے حضرت علی کے اوصاف بیان کرنے کے لیے کہا. اس نے کہا آپ سن لیں گے جب میں بیان کروں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیان کرو. ظاہر ہے جب ہم جانتے ہیں ہم کہ ان کی مخالفت چلتی رہی. اس نے کہا کہ اگر ضرور سننا ہے تو سنیں کہ وہ بلند حوصلہ اور مضبوط قوا کے مالک تھے. فیصلہ کن بات کہتے اور عدل سے فیصلہ کرتے. ان کی جانب سے علم کا چشمہ پھوٹتا اور حکمت ان کی ہر طرف سے ٹپکتی. دنیا اور اس کی رونقوں سے وحشت محسوس کرتے اور رات اور اس کی تنہائی سے انس رکھتے. یعنی راتوں کی عبادت ان کی پسندیدہ چیزیں تھیں بجائے دنیا داری میں ملوث ہونے کی. کہنے لگا کہ وہ بہت رونے والے، لمبا غور کرنے والے تھے. وہ ہم میں ہماری طرح رہتے تھے. بڑی سادہ زندگی تھی. کہتا ہے کہ خدا کی قسم ہم ان کے ساتھ محبت و قرب کے تعلق کے باوجود ان کے روب کی وجہ سے بات کرنے سے رکتے تھے. بات نہیں کر سکتے تھے کھل کے. وہ دیندار لوگوں کی عزت کرتے اور مساکین کو اپنے پاس جگہ دیتے. طاقتور کو اس کے باطل موقف میں طمع کا موقع نہ دیتے. اگر کوئی طاقتور ہے، اگر جھوٹا موقف اختیار کیا ہے، لالچ ہے اس میں، لالچ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس کا موقع نہ اس کو دیتے، پکڑ لیتے وہیں. اور کمزور آپ کے عدل سے مایوس نہ ہوتا. یہ تھیں خصوصیات حضرت علی کی. امیر معاویہ بھی یہ سن کر نے کہا تم سچ کہتے، اور رو پڑے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف. قربانی کرنے میں آپ کا بڑا مقام تھا. مالی قربانی میں بڑے مالدار تاجر تھے. دولت کی بڑی فراوانی تھی. ایک دفعہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کسی کی آواز سنی جو یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رکھنا. جب دیکھا کہ کون ہے وہ شخص تو وہ عبد الرحمن بن عوف تھے. ایک دفعہ ان کا ایک تجارتی قافلہ مدینے آیا تو اس میں 700 اونٹوں پر گندم، آٹا اور دوسرا سامان لدا ہوا تھا. مدینے میں اتنے بڑے قافلے کے چرچے ہو رہے تھے کہ اتنا بڑا قافلہ ہے. یہ خبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک بھی پہنچی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عبد الرحمن جنتی ہیں. حضرت عبد الرحمن کو یہ اطلاع ہوئی تو حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کو گواہ کر کے یہ لدا ہوا قافلہ، یہ 700 اونٹوں کا قافلہ جو ہے لدا ہوا پورے سامان سے، اونٹوں سمیت خدا کی راہ میں وقف کرتا ہوں. حضرت عبد الرحمن کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک دفعہ حضرت خالد کی تکرار حضرت عبد الرحمن سے ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خالد میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو. تم میں سے اگر کوئی احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو عبد الرحمن بن عوف کی اس صبح یا شام کو بھی نہیں پہنچ سکتا جو اس نے خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر کے گزارے. ایک صحابی تھے سعد بن وقاص. ان کے ایمان کا واقعہ اسلام قبول کرنے کے بعد یوں بیان ہوتا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری والدہ نے کہا کہ تم نے نیا دین کیا اختیار کر لیا، تمہیں بہرحال یہ دین چھوڑنا پڑے گا، ورنہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، بھوک ہڑتال.
یہاں تک کہ مر جاؤں گی۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ تمہیں کہیں گے کہ ماں کا قتل کر دیا، تمہیں تانا دیں گے ماں کے قاتل کا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ماں ایسا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ مگر وہ نہ مانی، اور 3 دن اور راتیں گزر گئیں، انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بھوک سے نڈھال تھیں۔ کہتے ہیں تب میں نے کہا ان کو جا کر کہ خدا کی قسم آپ کی 1000 جانیں بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکلیں تو تب بھی میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ جب انہوں نے بیٹے کا یہ عزم دیکھا تو کھانا پینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے والدین کی باتیں مانو، ان کی خدمت کرو، لیکن جہاں دین کا معاملہ آئے، جہاں اللہ کا معاملہ آئے، وہاں بہرحال تم نے اللہ کی بات سننی ہے۔ آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور پہرا دینے کا بھی موقع ملا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو بعض دنوں میں ان دنوں میں کچھ خراب حالات تھے، اس کی وجہ سے اب رات آرام کی نیند سو نہ سکے۔ ایک رات آپ نے فرمایا، کئی راتیں اس طرح گزر گئیں، ایک رات آپ نے فرمایا کہ رات خدا کا کوئی بندہ پہرا دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، تاکہ خطرہ جو تھا وہ نہ ہو اور میں آرام سے کچھ آرام کر لوں تھوڑی دیر، جو بھی معمولی آرام کیا کرتے تھے آپ۔ تو کہتی ہیں جب یہ بات کر ہی رہے تھے تو اچانک ہتھیاروں کی آواز سنائی دی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا میں سعد ہوں۔ آپ نے پوچھا کیسے آئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آپ کی حفاظت کے بارے میں خطرہ پیدا ہوا، اس لیے پہرا دینے آیا ہوں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات آرام سے سوئے اور انہیں دعائیں دیں۔ ایک صحابی تھے حضرت زبیر بن العوام، ان میں خشیت الہی بہت تھی۔ آپ کے بیٹے نے یعنی اللہ تعالیٰ خوف بڑا تھا کہ کوئی میں ایسی غلط بات نہ کروں جس پہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاؤں۔ آپ کے بیٹے نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ دوسرے صحابہ کی طرح احادیث کثرت سے بیان نہیں کرتے؟ کہنے لگے کہ جب سے اسلام لایا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا، ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہا ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ سے ڈرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ رہا ہوں، بہت باتیں سنی ہیں، بہت حوالے ہیں میرے پاس، بہت روایات ہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ سے ڈرتا ہوں کہ جس نے میری طرف غلط بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کہ کہیں وہ ایسی بات نہ ہو جائے جس کو میں سمجھا نہ ہوں اور غلط نکل جائے، اور اس وجہ سے میں بہت خوف زدہ ہوں۔ آپ شجاعت اور مردانگی بھی آپ میں بہت زیادہ تھی، اتنی تھی کہ جب اسکندریہ کا محاصرہ لمبا ہو گیا تو آپ نے سیڑھی لگا کر قلعہ کی فصیل پر چڑھنا چاہا۔ ساتھیوں نے کہا کہ قلعے میں سخت تعاون پھیلا ہوا ہے۔ آپ نے کوئی فرق نہیں، ہم بھی تعاون کے لیے ہیں، اور آپ نے بات نہیں مانی اور قلعے کی دیوار پر چڑھ گئے۔ بہت مالدار تھے، جو مال آتا اس کا اکثر حصہ خدا تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیتے تھے۔ پھر ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے جن کا نام طلحہ بن عبید اللہ تھا۔ آپ بھی امیر آدمی تھے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اپنی جائیداد کا ایک حصہ 7 لاکھ درہم میں حضرت عثمان کو فروخت کیا اور سب مال خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ مہمان نوازی بھی ان کا ایک خاص وصف تھا۔ ایک دفعہ ایک قبیلہ کے 3 مفلوق الحال افراد نے اسلام قبول کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ میں سے کون ان کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہے؟ حضرت اللہ نے بخوشی اس کی حامی بھر لی اور تینوں کو اپنے گھر لے گئے اور وہیں ٹھہرایا اور ان کی میزبانی کرتے رہے
یہاں تک مستقل گھر کا فرد بنا لیا کہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ موت نے انہیں آپ سے جدا کیا۔ حضرت طلحہ دوستی اور اخوت کا رشتہ بھی خوب نبھانے والے تھے۔ حضرت کعب بن مالک انصاری کو جب غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے مقاطعے کی سزا ہوئی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معافی کا اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، تو حضرت طلحہ دیوانہ وار دوڑتے ہوئے ان کے استقبال کو آگے بڑھے اور مصافحہ کر کے انہیں مبارکباد دی۔ حضرت کعب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ حضرت طلحہ جیسا استقبال اور گرمجوشی کسی اور نے نہیں دکھائی۔ ایک خوبی جو بیویوں سے تعلق رکھتی ہے، خامدوں سے تعلق رکھتی ہے، وہ بھی آپ کی ایک اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت طلحہ ہنستے مسکراتے گھر واپس آتے، گھر آتے بڑے کام تھے، مصروف تھے، سب کچھ تھا، گھر آتے تو ایسی شکل بنا کے نہیں آتے تھے گھر والے ڈر کے ایک طرف لگ جائیں کونے میں، ہنستے مسکراتے گھر واپس آتے اور خوش و خرم باہر جاتے۔ گھر بھی، گھر والوں کے ساتھ بھی نیک سلوک تھا، ہمیشہ خوش رہتے تھے، اور یہ نہیں کہ گھر میں اور موڈ اور باہر اور ہے۔ کہتی ہیں کچھ طلب کرو تو بخل نہیں کرتے تھے، مانگو دے دیتے تھے، اور خاموش رہو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ مانگو تبھی ملنا ہے، بلکہ جو ضروریات ہوتی تھیں خود دیکھتے بھی رہتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ میں کسی طرح گھر والوں کی ضروریات پوری کروں۔ 4 بیویاں تھیں، چاروں بڑی خوش تھیں۔ کہتی ہیں نیکی کرو تو شکر گزار ہوتے تھے، اور غلطی کرو تو معاف کر دیتے تھے۔ تو یہ وہ اصول ہیں جو گھروں کے سکون کا باعث بنتے ہیں، جو میاں بیوی کے رشتوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ بس یہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ایک صحابی عبید اللہ بن مسعود کی اطاعت خلافت کا واقعہ یوں بیان ہوا ہے، آپ کو حضرت عمر نے اہل کوفہ کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر فرمایا، اور اہل کوفہ کو لکھا کہ ان کی مدینہ میں بہت ضرورت ہے، لیکن تمہاری خاطر میں قربانی کر کے تمہاری تربیت کے لیے انہیں بھیج رہا ہوں۔ تو یہ مقام تھا ان کا۔ حضرت عثمان نے بھی ان کے اس مقام کو قائم رکھا، بلکہ کوفے کا امیر مقرر کر دیا، اور ساتھ قاضی اور بیت المال کا نظام بھی ان کے پاس تھا۔ پھر بعض مسالے کی وجہ سے کوفہ والوں کی شرارتیں بھی تھیں اور مسائل پیدا ہوئے، اس کی وجہ سے حضرت عثمان نے ان کو عمارت سے ہٹا کر واپس مدینہ بلا لیا۔ تو کوفے والوں نے کہا کہ آپ واپس نہ جائیں اور یہیں رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ خلیفہ وقت کی اطاعت مجھ پر واجب ہے، اور میں ہرگز گوارہ نہیں کر سکتا کہ ان کی نافرمانی کر کے فتنے کا کوئی دروازہ کھولوں۔ اور مدینہ واپس چلے گئے۔ ان کے بارے میں ایک راوی نے کہا کہ میں کئی صحابہ کی مجالس میں بیٹھا ہوں، مگر عبداللہ بن مسعود کی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے رغبت کی اپنی شان تھی۔ ظاہری طور پر بھی آپ بڑے نفاست پسند تھے، دنیا سے بے رغبتی کے باوجود آپ کے ملازم نے کہا، خادم نے، غلام نے، کہ بہترین قسم کا سفید لباس پہنتے اور اعلیٰ خوشبو لگاتے۔ ان کے بارے میں حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ ان کی خوشبو ایسی ہوتی تھی اعلیٰ قسم کی کہ رات کے اندھیرے میں بھی خوشبو سے پتہ چل جاتا تھا کہ عبداللہ بن مسعود آ رہے ہیں۔ بس دنیاوی چیزوں کا استعمال بھی تھا، لیکن دنیا سے رغبت نہیں تھی۔ پھر حضرت بلال ہیں جو ہر قسم کی تکلیف برداشت کرتے رہے، لیکن خدائے واحد کا نعرہ ہی ہمیشہ لگایا۔ سخت پتھروں اور گرم ریت پر آپ کو گھسیٹا جاتا، لیکن اس کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہے اور احد ہی کا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا
پھر سعد بن معاذ جو انصاری تھے، انہوں نے جنگ بدر والے دن انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار کی طرف سے جواب کی جو توقع تھی آپ کو، اس پر پورا اتر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور گواہی دی کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم برحق ہے، اور ہم نے آپ سے اس پر پختہ عہد کیے کہ ہمیشہ آپ کی بات سن کر فوراً اطاعت کریں گے۔ بس اے خدا کے رسول، آپ کا جو ارادہ ہے اس کے مطابق آپ آگے بڑھیں، انشاءاللہ آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے۔ اگر آپ سمندر میں کود جانے کے لیے ہمیں ارشاد فرمائیں تو ہم اس میں کود جائیں گے، اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا، اور ہم دشمن سے مقابلہ کرنے سے گھبراتے نہیں، اور ہم ڈٹ کر مقابلہ کرنا خوب جانتے ہیں۔ ہمیں کامل امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ بس آپ جہاں چاہیں ہمیں لے چلیں۔ بس یہ لوگ تھے جنہوں نے پھر اپنے عہد پورے کیے اور اپنے نمونے قائم کیے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہوا۔ یہ چند صحابہ کے نمونے ہیں، تاریخ ان کے نمونوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے قابل تقلید ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے، اور ایسی کامیابی ایک خیالی امر ہے جس کی تلاش میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کے نمونوں کو اپنے سامنے رکھو، دیکھو انہوں نے جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور دین کو دنیا پر مقدم کیا تو وہ سب وعدے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کیے تھے پورے ہو گئے۔ ابتدا میں مخالف ہنسی کرتے تھے کہ باہر آزادی سے نکل نہیں سکتے اور بادشاہی کے دعوے کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گم ہو کر وہ پایا جو صدیوں سے ان کے حصے میں نہ آیا تھا۔ وہ قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور انہی کی اطاعت اور پیروی میں دن رات کوشاں تھے۔ ان لوگوں کی پیروی کسی رسم و رواج تک میں بھی نہ کرتے تھے۔ ان لوگوں کی پیروی کسی رسم و رواج تک میں بھی نہ کرتے تھے جن کو کفار کہتے تھے، یعنی کفار کی ہر کام جو تھے چھوڑ دیے جب ایمان لے آئے، اور خالصتاً اسلامی تعلیم پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جب تک اسلام اس حالت میں رہا وہ زمانہ اقبال اور عروج کا رہا۔ ایسا زمانہ تھا جب تو اسلام ترقی بھی کرتا رہا۔ پھر ایک موقع پہ آپ نے فرمایا، صحابہ کے فضائل بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے وفادار و مطیع فرمان تھے کہ کسی نبی کے شاگردوں میں ایسی نظیر نہیں ملتی، اور خدا کے احکام پر ایسے قائم تھے کہ قرآن شریف ان کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہے۔ لکھا ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نافذ ہوا تو جس قدر شراب برتنوں میں تھی وہ گرا دی گئی، اور کہتے ہیں اس قدر شراب بہی کہ نالیاں بہہ نکلیں، اور پھر کسی سے ایسا فعل شنی سرزد نہ ہوا۔ پھر جب ایک دفعہ توبہ کر لی شراب سے، پھر کبھی نہ پی، اور وہ شراب کے پکے دشمن ہو گئے۔ دیکھو یہ کیسا ثبات اور استقلال الطاعت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جس وفاداری، محبت اور ارادت اور جوش سے انہوں نے کی، کبھی کسی نے نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے حالات پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کئی بار پتھراؤ کرنا چاہتی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تو ایسے کمزور اور ضعیف الاعتقاد تھے کہ خود عیسائیوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور حضرت مسیح آپ انجیل میں سست اعتقاد ان کا نام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ سخت گداری کی اور بے وفائی کا نمونہ دکھایا کہ اس مصیبت کی گھڑی میں الگ ہو گئے۔ ایک نے گرفتار کرا دیا، دوسرے نے لعنت بھیج کر انکار کر دیا، مگر صحابہ رضوان اللہ علیہم ایسے ارادت مند اور جان نثار تھے کہ خود خدا تعالیٰ نے ان کی شہادت دی کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں جانوں تک دینے میں دریغ نہیں کیا،
اور ہر صفت ایمان کی ان میں پائی جاتی ہے۔ عابد، زاہد، سخی، بہادر اور وفادار، یہ شرائط ایمان کی کسی دوسری قوم میں نہیں پائی جاتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس قدر مصائب اور تکالیف صحابہ کو ابتدائی اسلام میں اٹھانی پڑیں، ان کی نظیر بھی کسی اور قوم میں نہیں ملتی۔ اس بہادر قوم نے ان مصیبتوں کو برداشت کرنا گوارا کیا، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ان مصیبتوں کی انتہا آخر اس پر ہوئی کہ ان کو وطن چھوڑنا پڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنی پڑی۔ اور جب خدا تعالیٰ کی نظر میں کفار کی شرارتیں حد سے تجاوز کر گئیں اور وہ قابل سزا ٹھہر گئیں، تو خدا تعالیٰ نے انہیں صحابہ کو مأمور کیا کہ اس سرکش قوم کو سزا دیں۔ چنانچہ اس قوم کو جو مسجدوں میں دن رات اپنے خدا کی عبادت کرتی تھی اور جس کی تعداد بہت تھوڑی تھی، جس کے پاس کوئی سامان جنگ نہ تھا، مخالفوں کے حملوں کو روکنے کے واسطے میدان جنگ میں آنا پڑا۔ اسلامی جنگیں دفاعی جنگیں تھیں۔ پھر ایک جگہ جس میں فرمایا آپ نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے زمانے کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بڑے سیدھے سادے تھے، جیسے کہ ایک برتن کلی کرا کر صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ان لوگوں کے دل تھے جو کلام الہی کے انوار سے روشن اور قدورت نفسانی کے زنگ سے بالکل صاف تھے، گویا قد افلح من زکاہا کے سچے مصداق تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اسی طرح صاف ہو اور اپنے آپ کو کلی دار برتن کی طرح منور کرے تو خدا تعالیٰ کے انعامات کا کھانا اس میں ڈال دیا جائے۔ لیکن اب کس قدر ایسے ہیں، کس قدر انسان ہیں جو ایسے ہیں اور قد افلح من زکاہا کے مصداق ہیں۔ بس ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے برتنوں کو صاف کریں، اور جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے زمانے میں مانا ہے، تو پھر ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی، جن کے نمونے پہلی سنت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، پھر ان کے نمونے ہمیں آپ کے صحابہ نے دکھائے، تبھی ہم حقیقی مسلمان بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔